شروع ہوتی ہے، اور سی کے اندر جو ہے ویلی نامی کردار اور کولن دونوں دوست ہیں. وہ سمندری سفر پر نکلے ہوئے تھے، واپس آ رہے ہیں تو کشتی ڈوب جاتی ہے، اور یہ ویلی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا بنا. اس کو کوئی سوجھ نہیں رہی، بھاگتا ہے. تو ادھر کنارے پہ آ کے ہوں. ہاں جی، بھیج دیں گے. نہیں بھیجنا، نہیں بھیجنا. اس کی وجہ ہے کچھ لوگ لیفٹ کر جاتے ہیں صرف ریکارڈڈ کے لیے. اچھا، وہ دیکھیں گے کہ میں دیکھوں گا کہ لوگوں کی تعداد کتنی ہے تو اس کے حساب سے پھر بھیجیں گے. ہاں، وہ کر دیں گے. اچھا. اچھا، یہ وہاں پر یہ مدد کے لیے کہتا ہے، بیلی کہتا ہے کہ یار کولن میرا دوست ہے، اس کو تو بچا لو. تو ایون نامی بوڑھا ادھر ہی ہوتا ہے، اور وہ اس دن نشے میں ہوتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے، وہ اس کی بات ہی نہیں سنتا. وہ ہوا کے اندر ہی جیسے جہاز، یہ پنجابی میں کہتے ہیں جہاز، وہ جہاز کی طرح ایسے نشے میں پھر رہا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں. تو بڑی منتیں منتیں کرتا ہے، کوئی اس کی بات نہیں سنتا. اچھا، اس کے بعد یہ ہیچ نامی ایک کردار ہے. یہ اس کے پاس دو ڈیوٹیز ہیں، ایک تو ویسے دکان بھی چلا رہا ہے کپڑے کی، اور دوسرا یہ گارڈ کے طور پہ بھی ہے، سمندری گارڈ. وہاں کوئی ایسی ویسی کوئی چیز ہو جائے تو مسز رافی نامی عورت نے اس کو گارڈ کے طور پہ بھی رکھوایا ہے. وہ ڈیوٹی یہ ڈبل کر رہا ہے، وہاں اپنی کمائی ادھر بھی کرتا ہے. یہ اس کے پاس آتا ہے ویلی، یار میری سپورٹ کرو، میری مدد کرو. یہ ہیج سمجھتا ہے کہ ویلی کوئی ایلین ہے، وہ خلائی مخلوق ہے، اور ادھر جو ہے نا، ادھر ہمارے ملک پر یہ پہنچے ہیں اور یہ کو حملہ کرنے کے لیے آیا ہے. یہ اس کی بات نہیں سنتا، ہیچ بھی نہیں سنتا. ویلی بڑا پیٹتا ہے. اتنی دیر میں، تھوڑی دیر میں وہاں کوئی پٹاخوں کی آواز آتی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہیچ اس کی بات سنے، بلکہ وہ نہیں سنا دیتا ہے کہ جی ہماری جو فوج ہے وہ پہنچ گئی ہے، گورنمنٹ کو پہنچ گیا، کیا کہتے ہیں، خبر مل گئی ہے، اور یہ فوج یہاں پہنچ گئی ہے، اور وہ جو ہے نا ان کی جنگ شروع ہو گئی ہے، لہذا تم ایلن ہو، غیر ملکی ہو، مخلوق ہو. اور آرمی ہماری بڑی ایکٹیو ہے، ان کے سیٹلائٹس بڑے زبردست ہیں، وہ لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے اب آپ کو دبوچ لینا ہے، اور آپ اپنی خیر منائیں. تو خیر جو ہے نا، اس کی یہ نہیں، کوئی بھی نہیں سنتا. اس کے بعد یہ جو سین نیا ہے وہ ڈائریکٹ یہ اسی طرح پیٹتا چلا رہتا ہے، لیکن مایوس ہو کے چلا جاتا ہے. تو اتنی دیر میں وہ کولن جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے. تو دوبارہ پھر جو نیکسٹ سین ہے وہ ہیچ کی کپڑے کی دکان ہے، وہ وہاں کھلتا ہے. وہاں مسز رافی اس کے ساتھ کپڑے کی ڈیلنگ کی ہوئی ہے کہ اتنا کپڑا میں خریدوں گی، تو آپ مجھے وہ دیں. ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. تو کچھ دوست بھی ہیں اس کے ہیچ کے، وہ اس کی دکان کے پیچھے سے آتے ہیں اور ایسی عجیب و غریب سی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. رافی اس کے ساتھ ڈیلنگ کر رہی ہے کپڑے کی، اور اس کی بھانجی روز وہ بھی آئی ہوئی ہے. تو یہ دونوں آپس میں ان کی ڈیلنگ ہو رہی ہے اس سین میں. وہاں ویلی بھی آ جاتا ہے. ویلی اس کو رافی کو بتاتا ہے آ کے، کہ کہتا ہے اس طریقے سے میں نے اس کی کو کہا تھا کہ میرے دوست کی مدد کرو، اس نے نہیں کی. رافی خیر اس کے ساتھ ناراض ہوتی ہے کہ میں نے تمہیں گارڈ بنایا تھا، تم نے کیوں نہیں مدد کی. وہ کہتا ہے کہ یہ ایلین ہے، اس کو بھگا دو، اس کی بات نہ سنو. بلکہ رافی کو یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی. اچھا، پھر اس کے بعد یہ سین جو ہے وہی بوڑھا جو نشئی بوڑھا تھا، اس نے جھونپڑی بنائی ہوئی تھی ادھر بیچ پہ ہی، اور وہاں یہ سین شروع ہوتا ہے. ویلی اب اس کے پاس دوبارہ جاتا ہے، کہتا ہے یار میں انتظار میں ہوں کہ اس طریقے سے میں بڑا بے چین ہوں.
دوست ہے میرا، وہ نہیں وہ اس کی لاش بھی نہیں مجھے ملی۔ تو بوڑھا خیر اس کو کہتا ہے کہ ہاں مجھے سارا پتہ ہے کہ کس طریقے سے لاش تیرتی ہے، کس جگہ پہ تیرتی ہے، کون سی جگہ سمندر کی سطح کون سی ہوتی ہے، اونچائی والی کون سی ہے، اور ادھر جا کے لاش جو بھی ہے وہ ادھر آ کے تیر کے باہر آ جاتی ہے۔ تو اس جگہ پہ یہ لاش تیرے گی، اور تم اگر ٹھہرنا چاہتے ہو اور یہاں ٹھہرنا چاہتے ہو تو تم ٹھہر سکتے ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ ویلی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو اگلا جو سین میں مزید رافی کا اور جو اس کی جو ڈیلنگ ہے، نہ سوری، رافی کے ڈرائنگ روم میں اگلا سین دکھایا گیا ہے۔ رافی گھر میں ہے اور اس کا ڈرائنگ روم میں، اور اس کی ایک بھانجی جو ایکچولی یہ بھانجی وہی ہے روز جس کی منگنی ہوئی تھی اس کولن سے، جو لڑکا وہ ڈوب گیا تھا جو ویلی کے ساتھ تھا۔ اور یہ لوگ یہ بھانجی بیٹھک میں بیٹھی ہے اور اس سمندر کو دیکھ رہی ہے، شاید اس تجسس بھری نظروں سے کہ شاید کو لاش ہی مل جائے یا کچھ دیکھیے، یا جو بھی حسرتیں ہوتی ہیں انسان کی، تو اس حسرتوں سے ہی وہ اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ ادھر ان کے پاس رافی کے گھر میں ہی ویلی آتا ہے۔ ان کی آپس میں پھر مزید ڈسکشن ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ سمندر کو میں ڈوبا، اور یہ تھوڑا سا اس کے ساتھ احساس بھی کرتا ہے روز جو اس کی بھانجی ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تیرا دوست تھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ یعنی تیرا منگیتر تھا تو میرا دوست بھی تھا۔ تو کافی ہمدردی دکھاتا ہے، اور رافی کے ساتھ بھی مزید باتیں ہوتی ہیں کہ میں جو ہے دیکھ لیں، ان کی بڑی منتیں کرتا رہا ہے، بابے کی بھی اور اس کی بھی، انہوں نے میری مدد نہیں کی، اگر یہ مدد کرتے تو یہ جو حال ہوا ہے یہ نہ ہوتا، اور یہ ٹینشن نہ ہوتی، نہ میرے لیے ہوتی، نہ یہ آپ کی بھانجی کے لیے ہوتی ہے، نہ باقی لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا، تو برکیف یہ چیزیں ایسے دن نہ دیکھنے میں تھے، اور سب کے لیے مصیبتیں نہ بنتی، وہ بھی بیچارہ جو ہے نا سمندر کے منہ میں چلا گیا۔ تو یہ ان لوگوں کی نالائکی دیکھیں، اور آپ نے دیکھ لیں کہ اس کو جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے، گارڈ بنایا ہوا ہے، آپ کو بندہ کو دیکھ کے بناتے ہیں، ایسی ان کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ جو اگلا سین شروع ہوتا ہے وہ رافی کا اب جھگڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کے، ہیچ کے ساتھ، کہ تمہیں گارڈ بنایا تھا تو تمہارے ساتھ ایک تو تیری گارڈ کی نوکری بھی میں نہیں رہنے دوں گی، دوسرا جب تیرے ساتھ ڈیلنگ تھی، اس نے ڈیلنگ کی ہوئی تھی کپڑے لینے کی، بہت ساری چیزیں کپڑے بنوانے تھے، گارمنٹس کے کپڑے، شارٹ بچوں کے، کہ اس کی دکان سے ہیج سے وہ سارے کام کروانے تھے۔ تو وہ اب ڈیلنگ جو ان کی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، وہ اس معاملے میں رافی خیر وہ سب لوگوں کو بھی بتا دیتی ہے کہ اس کے ساتھ کاروبار نہ کیا کرو، اس کے ساتھ لین دین نہ کیا کرو، یہ تو اس کو تو ہمدردی کا ہی نہیں پتا ہے، ان کو لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان کو اس بندے کو تو اتنا بھی نہیں پتا۔ تو برکیف لوگ بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور اب یہاں ان کا جھگڑا آپس میں چل پڑتا ہے کہ کیسے ڈیل کو آگے لے جایا جائے۔ اور رافی کہتی ہے میں نے تیرے سے کوئی کپڑے نہیں، وہ کہتے ہیں سارے کپڑے بنائے پڑے ہیں، اب تو بنے پڑے ہیں، اب میں ورنہ عدالت میں جاؤں گا، میں فلاں کروں گا، ایسی ان کی بحث ہوتی ہے۔ برکیف ان کی کافی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو نوکر بھی اس کے ساتھ تھا رافی کے، وہ اس کی دکان میں آیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے رافی کی سہیلی بھی تھی، یہ ان کی دکان میں کافی ان کا جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ تو پھر کیا
رافی اس کو قائل کرتی ہے کہ کہتی چھوڑ، جو ہے نا اب نہ جھگڑا کرتے ہیں، ہم بعد میں سوچتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ پھر یہ پھر اس کی بات مان لیتی ہے اپنی دوست کی، اپنے نوکر کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ سین دوبارہ ادھر بیچ پہ شروع ہوتا ہے۔ بیچ میں وہی بابا والی جگہ پر ہی اوون کی جو وہاں جھونپڑی ہے، وہاں اس نے بابے نے وہ بتایا بھی تھا کہ یہ جگہ ایسی ہے، یہاں اونچی ہے، یہاں جو موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ لاش تیرتے تیرتے وہاں پہنچ جاتی ہے، اور یہ جو مناسب جگہ ہے ادھر آ کے شاید یہاں سمندر اونچا ہے تو لاش جو ہے ابلتی ہے، پھر یہ وہاں اس طرح ساحل میں باہر آ جاتی ہے۔ اور خیر ادھر ہی ہوا، ادھر ہیچ ابھی وہ ڈیوٹی اس کی چل ہی رہی تھی، ویلی بھی خیر وہاں پہنچتا ہے، اس نے ٹائم بھی دیا تھا کہ فلاں دن کے اندر اس طرح لاش وہ آئے گی، اور خیر وہاں لاش باہر آ جاتی ہے تو ہیچ بھی وہاں جاتا ہے، خیر اس کی ڈیوٹی تو تھی، اور وہاں یہ پہنچ جاتا ہے۔ وہاں لاش کو دیکھ کر اس نے ہیچ نے اتنا نہیں سمجھا کہ یہ کس کی لاش ہے، یہ سمجھتا ہے کسی ایلین کی ہے، بلکہ اس کو ویلی کی ہی سمجھتا ہے، اور ویلی کے وہ ویسے ہی خلاف تھا کہ یہ غیر ملکی ہے، تو جاتے ہی اس لاش کو وہ چاقو مارنا شروع کر دیتا ہے، اور چاقو مارتا ہے اور اس کی گردن بھی کاٹ دیتا ہے، بلکہ اس کا جو یقین ہے وہ اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹریجائے کامیڈی ہوئی کہ وہ اس طریقے سے چاقو مار رہا ہے کہ وہ اس کو غیر ملکی سمجھتا ہے۔ اچھا چاقو مارتے ہوئے یہ اور غور بھی کرتا ہے کہ یار اس میں خون نہیں نکلا، پانی نکل رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ جو ایلین ہوتے ہیں ان کے خون ہوتا ہی نہیں ہے شاید، تو پانی ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا جو بھی اس کا پختہ ارادہ آلریڈی تھا، جو وہ مائنڈ بنائے ہوئے تھا کہ لوگ جو ہیں غیر ملکی جو ہوتے ہیں are without blood, there isn't any kind of redness present in their body, so there isn't any kind of redness blood. And he is in this time confirmed that he is a alien because uh, I attack many time with the knife, but blood don't comes out, and it mean he, he is alien, and he is so much happy here that he has killed an alien. So such work was to do by the our army, but our army don't need to attack it, and I have done such work. کہتا ہے اور میں نے خوب اس کو مار دیا ہے، اب دوبارہ ایلین کوئی دوبارہ ادھر جرت بھی نہیں کرے گا۔ خیر وہ اس کو مار دیتا ہے، برکیف وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اپنی۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں نہیں اس نے تو جو ہے نا وہ فلاں بندے کو مارا ہے، کولن کو مارا ہے، تو اس صورت میں پھر بڑی خطرناک ان کی جو ہے نا لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جیلی کی اور رافی کی اور ہیچ کی۔ ہیچ خیر جب وہاں آتا ہے تو پھر یہ زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے کہ میں نے تو جیلی کو مار دیا تھا، تو یہ کیا بنا، یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے رافی اور ہیچ کی لڑائی ہوتی ہے کہ تم نے اس کولن کو اس طرح اس کی لاش کو کیوں چاقو مارے، ایسے کیوں کیا؟ تو خیر ان کی بڑی دیر وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ایلن کو مارا ہے، میں نے کسی اور کو نہیں، میں نے ایلن کو مارا ہے۔ تو خیر ان کا آپس میں جو ہے بڑی دیر لڑائی ہوتی ہے، وہ سارے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔
یہ آخری سین میں جو ہے وہی اوون جو بابا ہے اس کے نے وسکی پہنی ہوئی ہے، چھڑی ہے ہاتھ کے اندر، تو وہاں ویلی بھی آ جاتا ہے، اور جو ہے نا کولن کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ مر گیا ہے، اگر اس کو بچا لیا جاتا تو خیر بہتر ہوتا. تو وہاں جو ہے نا روز بھی ہے، ہیچ بھی ہے، سارے پھر اس کی موت پر سارے باتیں کرتے رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے پھر جب مسئلے کا حل بھی یہ تو مر گیا ہے، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے. ویلی پھر جو اس کے ساتھ ساری باتیں کھل گئی ہیں. رافی جو ہے یہاں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. وہ ایک بڑا لیڈر کے طور پہ ہے، وہ سارے کاموں کو نپٹا رہی ہے، جیسے کہ اس کو سارے چیزوں کو کنٹرول، اپنی بھانجی کو سنبھالنا، ویلی کو کے ساتھ مسئلے کو، اور ہیچ کو وہاں وہ دینا، کیا کہتے ہیں، گارڈ کی نوکری دینا، اور اس کے ساتھ کاروبار کرنا، ڈیلنگ کرنا، اور یہ ساری چیزیں مسز رافی ایک لیڈر کے طور پہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں. تو وہ لیڈرشپ کا کام آخر میں وہ کرتی ہیں. وہ دیکھتی ہیں کہ اب کولن جو ہے وہ اس کی بھانجی کا، وہ تو منگیتر تھا، اب خیر وہ تو مر گیا ہے، اب کوئی حل نکالا جائے. اب ویلی کو کے اوپر وہ بڑی خوش تھی، ویلی کے کردار پر، اور اس کا کردار سامنے بھی آ گیا تھا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے. خیر وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ویلی اینڈ روز شوڈ بی انگیجڈ، شوڈ بی میریڈ. تو پھر اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب ویلی کی اور روز کی ہم شادی کر دیتے ہیں، منگنی کر دیتے ہیں. جب منگنی ان کی ہو جاتی ہے تو پھر اچھا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ روز جو ہے اس کے خیالات بدل جاتے ہیں. وہ ویلی کی اسپرٹ اور ویلی کے کردار کو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی ہے. اچھا، وہ کہتی ہے کہ اچھا یہ تو بہتر ہو گیا کہ بجائے اس کے کہ میری شادی کولن سے ہو بھی جاتی تو اس نے مر جانا تھا، میں تو اس طریقے سے بدوا وڈو بن جاتی. تو اب تو خیر اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے ان کی آپس میں منگنی کروا دی جاتی ہے اور اس مسئلے کا حل نکال دیا جاتا ہے. There is the end of this play. That is the story. If you have some question related to it, you can ask. یہ کہانی آج ہم یہاں کہانی ہی پڑھیں گے، اور کل ہم اس کے تھیمز وغیرہ اس کو ڈسکس کریں گے. ہاں بچے، ٹھیک ہے، کافی ہے بچے. ہاں چلو ٹھیک ہے.